بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا فرمان ذیشان ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا عبادت صرف اسی کی کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر وہ آپ کے نزدیک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ایک یا دونوں، انہیں اف تک نہ کہو اور نہ ہی ان کو جھڑکو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طریقے سے بتا دیا ہے کہ جہاں عبادت صرف اللہ کی جائے گی، وہیں پر والدین سے حسن سلوک لازمی قرار دیا ہے۔ جب انسان بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی عادتیں بچوں جیسی ہو جاتی ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں سختی سے کہا گیا ہے کہ ان کو جھڑکنا تو دور کی بات، انہیں اف تک نہ کہو۔ والدین تو اپنے بچوں کو جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں بہت سی باتیں برداشت کرتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے اور بچے جوان ہو جاتے ہیں تو والدین کو کوئی بات جوان اولاد جو ہے وہ برداشت نہیں کرتی۔ وہ سمجھتے ہیں ہم زیادہ عقل مند اور باصلاحیت ہیں اور ہمارے والدین کو اس زمانے کا اتنا شعور نہیں۔ لیکن جو بچے قرآن اور احادیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں اس بات کا شعور آ جاتا ہے کہ اسلام نے والدین کی کتنی قدر و منزلت رکھی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی اس دنیا اور آخرت میں کیا عزت ہے اور کیا ان کا مقام و مرتبہ ہے۔ ان سب باتوں کا کہاں سے علم ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی خوش ہو کر اپنی ماں کو ایک دفعہ دیکھتا ہے تو اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ کہنے والے نے کہا، اللہ کے نبی، ہم بار بار اپنے گھر جاتے ہیں، اپنے والدین کو دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آپ جتنی دفعہ بھی اپنے والدین کو خوش ہو کر دیکھو گے اور وہ آپ کو دیکھ کر راضی ہو جائیں گے تو آپ کو اتنے ہی حجوں کا ثواب ملے گا۔ ایک اور صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ صحابی رسول نے پھر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پھر یہی جواب دیا کہ تیری ماں تیرے حسن سلوک کی زیادہ مستحق ہے۔ اس صحابی رسول نے تیسری بار پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس کے بعد میرے حسن سلوک کا اور کون زیادہ مستحق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ جب چوتھی بار صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، اب مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا باپ۔ اسلام میں حسن سلوک کا جو درجہ ہے وہ عورت کو 3 حصے دیا گیا ہے، چوتھا حصہ جو ہے وہ باپ کو دیا گیا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ ایک ماں جو ہے وہ بچے کو حمل کے دوران بھی اور اس کے بعد اس کی پرورش بھی کرتی ہے، اس لیے اسے زیادہ جو ہے فوقیت دی گئی ہے، اسے زیادہ درجات جو ہیں وہ دیے گئے ہیں اور ماں کا درجہ زیادہ بلند رکھا گیا ہے بنسبت باپ کے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، اگر والدین کے ساتھ ان کی خدمت نہیں کرو گے، ان کی نافرمانی کرو گے تو اپنے آپ کو جہنم کا مستحق قرار دو گے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی ویلیو رکھی ہے، کیونکہ باپ جو ہے وہ اپنے بچوں کی بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، کہ جس کا باپ راضی ہے تو اس کا رب جو ہے وہ اس سے راضی ہے۔ اگر تیرا باپ تجھ سے ناراض ہے تو یہ سمجھ لو کہ تمہارا رب جو ہے وہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے عرض کیا، یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک قصائی جو ہے وہ تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ کہ وہ قصائی جو ہے وہ کیسا ہے جو میرا ہمسایہ ہوگا؟ آپ نے عرض کیا، یا اللہ قصائی میرا ہمسایہ ہوگا، اس میں ایسی کیا خوبی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ تو اس کی دکان کے اوپر چلا جا اور وہاں بیٹھ کے دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصائی کی دکان پہ چلے گئے اور ان سے کہا کہ آج میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ قصائی نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، جب میرا کام فارغ ہوگا تو پھر میں آپ کو لے کے گھر چلوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ قصائی جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ فروخت کر رہا ہے، لیکن بیچ میں سے اچھی اچھی بوٹیاں جو ہیں وہ ایک تھیلے میں ڈالتا جاتا ہے۔ جب قصائی کا سارا ہی گوشت بک گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، آئیں آپ گھر تشریف لے چلتے ہیں، میں وہاں جا کر آپ کی مہمان نوازی کروں گا۔ قصائی جب گھر کے اندر گیا، اس نے جاتے ہی وہ تھیلے میں سے گوشت نکالا اور اسے پکایا۔ پکانے کے بعد اس کا شوربہ بنایا اور وہ جو گوشت تھا وہ اچھی طرح سے گلایا اور وہ لے کے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ کھانا کھلایا۔ جب اس کی ماں کھانا کھا چکی تو اس کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ میرا اتنا خیال رکھتا ہے، مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ یا اللہ میری خواہش ہے کہ کل جنت میں میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رفاقت جو ہے وہ نصیب کرنا، اسے ان کا ہمسایہ بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب سارا ماجرا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایک قصائی کو میرا ہمسایہ جو ہے وہ بنایا ہے، کیوں صرف اپنی ماں کی دعا کی وجہ سے ایک قصائی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمسائے بن گئے۔ ایسے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی، اے اللہ کے نبی میری ماں جو ہے وہ حیات ہے۔ فرمایا، اس کی خدمت کر، مجھے جہاد سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے کہ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ پھر تیسری سیڑھی پہ اپنا قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی یہ خلاف توقع، آج آپ منبر پر چڑھتے جا رہے ہیں اور آمین کہتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ایسا شخص جو اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پالے لیکن وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ قرار پائے، ایسے انسان کے اوپر لعنت۔ تو میں نے آمین کہا۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، یہ موقع اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ کسی کے والدین اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، کسی کے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی آزمائش والی بات ہوتی ہے، بڑے ثواب کی بات ہوتی ہے کہ جن کے والدین جو ہیں ان کی جوانی میں وہ اپنے والدین کو پالیں اور پھر وہ ان کی خدمت کریں، ان کا کہنا مانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوائے کفر کرنے کے علاوہ والدین کچھ بھی کہیں تو آپ ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ وہ یہ کہیں کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو یہ وصیت کی کہ میرے بعد اگر آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو آپ اویس کرنی سے اپنے لیے دعا کروائیے گا۔ اویس کرنی جو تھے وہ اپنی ماں کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو بہت زیادہ محبت تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، میرا دل جو ہے تڑپ رہا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ کی ماں کو اور کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ اپنی ماں کی خدمت کیجیے۔
ان کو اکیلا چھوڑ کے مجھے ملنے کے لیے آپ نہ آئیں۔ تو اویس کرنی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایک دفعہ حج کرنے کے لیے مکہ گئے، تو وہاں پہ آپ تشریف فرما تھے کہ وہاں پہ ایک وفد آیا۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب وہ ملے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یمن کے علاقے سے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ وہاں پہ ایک آدمی اویس کرنی بھی ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ تو اس وفد کے لوگوں نے کہا جی ہاں ہم ان کو جانتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہی آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے عرض کیا کہ کہاں ہیں وہ؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے قافلے کے پاس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلیں میں ان کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ آئیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اویس کرنی جو ہیں وہ اونٹوں کے ایک ریوڑ کے پاس بیٹھے ہوئے نوافل جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے ان سے سلام لی اور ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی جو تھے وہ حیران تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک عام سا عاجز سا بندہ ہوں، آپ میرے سے کیوں دعا کروا رہے ہیں؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم اپنے لیے آپ سے دعا کروائیں، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی۔ اویس کرنی کو یہ اعزاز کیوں ملا؟ صرف اسی لیے ملا تھا کہ انہوں نے اپنی والدہ جو ہے ان کی دل و جان سے خدمت کی تھی۔ وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل نہ کر سکے، اللہ کے نبی سے بہت شدید پیار کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق وہ اپنی ماں کے پاس ہی ٹھہرے رہے، لیکن اللہ کے نبی کے پاس نہ آئے۔ تو اللہ نے ان کو یہی اعزاز دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابی جو ہیں وہ ان سے اپنے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے آئے، انہوں نے ان کو خانہ کعبہ کا طواف کروایا، ان کو اپنی ماں کو سارا ہی حج کروایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں نے جنتے ہوئے جتنی تکلیف برداشت کی تو نے ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں دیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو باپ ہے وہ جنت کا درمیانہ دروازہ ہے، کیونکہ ماں جو ہے وہ بچے کو اس کی پرورش کی ذمہ داری لیتی ہے، لیکن باپ جو ہے اس پر کمانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ بچے کے خوراک، لباس، اس کی تعلیم کی ساری ذمہ داری باپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، نزاع کا وقت تھا لیکن ان کی جان جو تھی وہ نہیں نکل رہی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابیوں کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علقمہ کا حال دیکھا تو وہ بہت شدید بیمار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا ہاں ان کی ماں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ اندازہ ہوا کہ علقمہ کی یہ حالت جو ہے وہ اپنی ماں کی نافرمانی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے علقمہ کی ماں کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اتنی بری پوزیشن کے بیچ میں ہے کہ ان کی جان بھی نہیں نکل رہی، تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے کہا کہ میرا جو یہ بیٹا ہے اس نے میرا بڑا شدت سے جو ہے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے مجھے بہت شدید دکھ دیے ہیں، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ آپ ایسے کرو کہ ان کی ماں جو ہے وہ تو ان کو معاف نہیں کر رہی، تو لکڑیاں اکٹھی کرو۔
تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کہنے لگی کہ آپ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو ان کو معاف نہیں کر رہی، ہم ان لکڑیوں کو اکٹھا کریں گے، ان کی آگ جلائیں گے اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں آگ میں جلا دیں گے تاکہ ان کی جان جو ہے وہ نکل جائے۔ تو وہ ماں تھی، ان کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، آپ ان کو جلائیے مت۔ جیسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تھی انہوں نے معاف کیا، ویسے ہی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جو تھی وہ نکل گئی اور ان کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے جو ایک صحابی ہیں حضرت نعمان، وہ جنت میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں تو اللہ تو نے میرے اس صحابی کو جنت میں قرآن پڑھنے کا موقع کس طرح دیا ہے؟ آواز آتی ہے کہ آپ کے اس صحابی نے آج تک اپنے والدین کو دکھ نہیں دیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے ان کو یہ اعزاز دیا ہے کہ وہ جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ بنی اسرائیل کے زمانے میں 3 آدمی سفر کر رہے تھے۔ وہ سفر کر رہے تھے تو سفر کے دوران ایک آندھی اور طوفان آیا اور اس طوفان سے بچنے کے لیے ان تینوں آدمیوں نے ایک غار کے اندر پناہ لے لی۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے، طوفان کی وجہ سے ایک بھاری چٹان گری اور غار کے منہ کے آگے آ کے رک گئی۔ اب انہوں نے اس کو دھکیلنے کی کوشش کی تو وہ اتنی بھاری تھی کہ وہ پیچھے نہ ہٹی۔ تو اب یہ تینوں جو آدمی تھے یہ پریشان بیٹھے ہیں کہ اگر یہ چٹان جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹی تو ہم ہمیشہ کے لیے یہیں پہ مر جائیں گے۔ تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ آپ ایسے کرو کہ ہم نے اپنی زندگی میں جو نیکی کا کام کیا ہے ہم اس کو بیان کریں اور اللہ سے دعا کریں، شاید اللہ تعالیٰ اس نیکی کے کام کی وجہ سے ہماری نجات کا کوئی ذریعہ بنا دے۔ سب سے پہلا آدمی جو تھا اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک مزدور جو تھا اس کو مزدوری کے اوپر لگایا اور میں نے اسے کہا کہ صبح سے شام تک کام کرو، جب شام ہوگی تو میں آپ کو مزدوری دے دوں گا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ وہ مزدور جو تھا میرے پاس مزدوری پہ آ گیا، اس نے صبح سے شام تک کام کیا، شام کو میں نے اس کو کچھ جوں جو تھے وہ دیے۔ تو وہ آدمی جو تھا وہ ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کم ہے، میں مزدوری زیادہ لوں گا، اور وہ ناراض ہو کے وہ جوں جو تھے وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے وہ جوں بیچ دیے اور ان جوں کو بیچ کر میں نے بکری کا ایک بچہ لیا، پھر اس بکری کے بچے سے کافی زیادہ جو تھیں وہ بکریاں جو تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہی مزدور اس کے اوپر پھر غربت جو ہے وہ آ گئی، کچھ عرصے کے بعد آیا اور اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ میں نے ایک دفعہ آپ کے پاس مزدوری کی تھی، میں تنگ دست ہوں، اب ایسے کریں کہ وہ جو میرے آپ کی طرف رہ گئے تھے وہ مجھے دے دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ میں نے وہ جو تھے وہ بیچ کر ایک بکری لی اور اس بکری کی وجہ سے یہ جو سامنے ریوڑ کھڑا ہے یہ سارے کا سارا تمہارا ہے، یہ لے جاؤ۔ تو وہ مزدور جو تھا وہ ان کے منہ کی طرف دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے آپ مجھ سے مذاق نہ کریں، میں انتہائی مجبور شخص ہوں، تو مجھے جو میری مزدوری بنتی ہے وہ دیں۔ انہوں نے انہیں ساری ڈیٹیل بتائی کہ میں نے اس طریقے سے کیا، تو آپ کا جو یہ جتنی بھی بکریاں ہیں یہ ساری کی ساری آپ کی ہی ہیں، آپ لے جائیں۔ تو اس آدمی نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو مجھے اس غار سے نجات دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی یہ نیکی اللہ کو پسند آئی، اللہ نے اس چٹان کو تھوڑا سا پیچھے جو ہے غار کے منہ سے ہٹا دیا کہ باہر کی روشنی غار کے اندر نظر آنے لگی۔ اب جو دوسرا شخص تھا اس نے کہا کہ میں
نے ایک عورت کو برائی کے لیے بلایا۔ جب وہ میرے قبضے کے بیچ میں تھی، اس نے مجھے آڑ دلایا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اللہ سے خوف دیتی ہوں کہ تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو میری جو غیرت تھی جو جاگ گئی، میں نے صرف اللہ کی رضا اور اس کے خوف سے برائی کرنی چھوڑ دی۔ اے اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو مجھے معاف کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غار کے آگے سے وہ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ تھوڑا سا رستہ بن گیا، لیکن وہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے آدمی کی باری آئی۔ اس نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میں بکریاں چراتا ہوں۔ میں صبح کو بکریاں لے کے چرانے کے لیے باہر چلا جاتا تھا۔ جب میں واپس آتا تھا، بکریوں کا دودھ جو تھا وہ دھوتا تھا، اور سب سے پہلے وہ دودھ جو تھا میں اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو دیا کرتا تھا۔ ایک رات واپس آتے مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں واپس آیا، میں نے دودھ دھویا اور میں لے کے اپنی ماں کے پاس پہنچا تو میرے آنے سے پہلے میری ماں جو تھی وہ سو چکی تھی۔ تو میں ساری رات دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن میں نے انہیں کہا کہ جب تک میری ماں دودھ نہیں پیے گی تب تک میں آپ کو دودھ نہیں پلاؤں گا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ساری رات اپنی ماں کے سرہانے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو میری ماں کی آنکھ کھلی۔ اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا، بیٹا آپ کیوں کھڑے ہو؟ تو اس نے کہا کہ امی جان، میں آپ کے لیے دودھ لے کر آیا تھا لیکن آپ سو گئی تھیں، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ میں آپ کو جگاؤں، تو اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میری ماں جو تھی وہ خوش ہو گئی، اس نے وہ دودھ پیا اور دعا کی۔ اس آدمی نے کہا، یا اللہ، اگر تجھے میری یہ نیکی پسند ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اس نے اپنی والدین سے نیکی کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری چٹان اس غار کے آگے سے پیچھے کر دی۔ والدین کی اطاعت کا یہ اتنا اعزاز جو صرف ہے کیوں دیا گیا ہے؟ کیونکہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی اطاعت اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔